الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام الباب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ وعظم شانہ و تمام برہانہ کا بھی حساب ان گنت لا تعداد شکر ہے کہ جس خالق نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل و تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں بخشش حاصل کرنے کے لیے حصول جنت کے لیے ماہ رمضان جیسا گولڈن چانس عطا فرمایا۔ اللہ کریم سب کو زندگی دے، صحت و تندرستی کے ساتھ اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ ایک ہی حدیث ہے، لیکن پہلی صف سے لے کر آخری صف تک ہر بندے کے لیے، وہ ہر بندے کے متعلق حضور نے فرمایا، اور اس میں حقیقت میں حضور نے آخرت کی تیاری کی طرف رغبت دلائی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام محدثین اور عاشق رسول ہیں، اور وہ محدث ہیں کہ جن کو سرکار کا ایک دن میں 75 مرتبہ دیدار، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ حضوری محدث ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے والے محدث ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی التذکرہ لامور الاخرہ، فرمایا کہ یہ میں اپنی زندگی کی کتاب صرف آخرت کے امور کے لیے لکھ رہا ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں کیا ہوگا اور وہاں کیا حساب احتساب محاسبہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک قیامت والے دن پل ہوگا جس کا نام ہے پل صراط، اور فرمایا کہ اس کے درمیان میں ایک
جس کو جہنم کہتے ہیں۔ جہنم کا معنی کیا ہے؟ گہرا کنواں۔ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عربی میں استعمال ہوا ہے یہ دوسری زبان کا، سریانی زبان کا۔ جس طرح ابراہیم کا لفظ سریانی زبان کا ہے لیکن عربی میں استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے جہنم کا لفظ جو ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بنا ہے چاہنم سے۔ اس کا معنی ہے گہرا کنواں۔ چاہ کا معنی عام کنواں ہوتا ہے۔ چاہ میرا آپ عام لفظ طور میں استعمال کرتے ہیں، جی میرا حسین نجانی علیہ الرحمہ کا کنواں جی۔ تو فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے اپنے اعمال کے مطابق۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور یہ رب کا حتمی اور پکا فیصلہ ہے۔ رب کا کوئی فیصلہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، یہ اٹل حقیقت ہے۔ آپ نے، ہم نے، چھوٹوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، سب نے قیامت والے دن ان گناہگار پاؤں کے ساتھ خود صراط کو عبور کرنا ہے جی۔ اور فرمایا اعمال کے مطابق، جس کے عمل زیادہ ہوں گے، جس کے اعمال زیادہ ہوں گے اس کی رفتار اور زیادہ تیز ہوگی خود صراط، جس کے اعمال تھوڑے ہوں گے رفتار کم ہوگی۔ فرمایا اعمال کے اعتبار سے پل صراط پر قیامت والے دن ہر انسان کا گزر۔ ایک بندہ اس نے اپنی ساری دولت سیمے پر لٹا دی، ایک بندہ اس نے عشق رسول میں محفل میلاد پر لگا دی، دونوں میں ظاہر فرق تو واضح ہے۔ ایک طرف حضور کو خوش کرنے کی نیت ہے اور ایک طرف اپنے من کو خوش کرنے کی نیت ہے جی۔ تو قیامت والے دن فرمایا کہ پل صراط پر جب کوئی گزرے گا تو 7 سوال ہوں گے۔ یہ 7 سوالات، ان کی جوابات کی ہم نے پوری زندگی تیاری رکھنی ہے۔ 7 یہ اور 3 قبر کے 10 کر لیں، عشرۃ کاملہ کر لیں، ان کی ہم نے مکمل تیاری رکھنی ہے۔ اگر ماہ رمضان گزار کے ہم فکر سے آری رہے، ماہ رمضان گزر گیا تو پھر پل صراط پہ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ یہاں کسی کا راوی بھی چلان ہو جائے تو اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا جی۔ اللہ آج کل تو قیامت کی بات ہی کوئی نہیں کرتا، آخرت کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ نقیب محفل ہیں تو وہ بانی محفل کی تعریف کرتے رہتے ہیں جی، اور دوسرے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ لیکن اس منبر کا تقاضا ہے وہ بات کرنا ضروری ہے، آپ تک وہ پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ 7 پل صراط پر سوال۔ سب سے پہلا سوال ہوگا ایمان اور کلمہ طیبہ کے بعد پہلا سوال۔ ظاہر بات ہے کہ نماز ہر چیز تبھی ہے نا جب ایمان ہے، جب ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں جی۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے کلمہ پڑھا تھا جی؟ اوپر سے پڑھا تھا یا دل سے پڑھا تھا؟ جانو دل سے پڑھا تھا۔ کلمہ تو سرکار کے زمانے میں قسمیں بھی پڑھا جاتا تھا، لیکن قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر تم ایمان یوں لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لاتے تھے پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور اگر اوپر سے کلمہ پڑھا اور پھر اندر سے نہ مانا، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کی عیب نکالے جی، اللہ سمجھ نہیں آتی کہ حضور کے بارے میں کہنا، حضور کو اس چیز کی خبر نہیں، اس چیز کی خبر نہیں، اس چیز کی خبر نہیں۔ قیامت والے دن کیا یہ لوگ کیا کریں گے؟ میں نے تو شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی علیہ الرحمہ کے حالات میں پڑھا ہے، فرمایا جو عالم دین کی توہین کے بارے میں دل کے اندر سوچے گا نا، اس کی 10 نسلیں تباہ ہو جائیں گی، کوئی عالم دین پیدا ہی نہیں۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں جو حضور کے دین کا خادم ہے، اگر کوئی اس کی بے ادبی کر دے تو اس کی قبر کھول کے چیک کر لو، اس کا منہ کعبے سے پھرا ہوا تمہیں نہ ملے گا۔ مطلب یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک حضور کے بارے میں کوئی بے ادبی سوچنا، دل و دماغ کے اندر رکھنا یا کتابوں میں اس کو لکھنا پڑھنا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں۔ تو فرمایا
کہ پہلا سوال ایمان اور کلمے کے بارے میں۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے کلمہ پڑھتے تھے، کیوں؟ وہ ظاہر کرتے تھے کہ جی ہم مومن ہیں، لیکن قرآن نے واضح فیصلہ کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ کہتے تو ہیں ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں۔ کیوں؟ ایمان فقط کلمے کی پہلی جز کا نام نہیں ہے، دوسری جز بھی لازمی ہے۔ جس نے پہلی جز کا بتایا ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں کیا پتا ہوتا رب کے بارے میں؟ حضور نے تو بتایا جی۔ تو فرمایا کلمے کے قادیانی بھی کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنا بنایا وہ پڑھ رہے ہیں۔ بات ہے دل سے، اخلاص کے ساتھ۔ فرمایا میرے معبود کے صحابہ نے پڑھا ہے، میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ جس طرح وہ ایمان لائے تم بھی اگر اس طرح ایمان لاؤ گے، حضور کی تعظیم کرو گے، تمہاری عبادت ریاستیں نیکیاں قبول ہوگی، ورنہ سب ریجیکٹ ہو جائیں گی، سب مسترد کر دی جائیں گی۔ تو پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا جی؟ ایمان اور کلمے کے بارے میں۔ کوشش کر رہی ہے کہ 7 سوال پورے ہو جائیں۔ ایسے پورا سال آپ کو جیسے اعلان کیا تھا کہ تاخیر نہیں ہوگی، الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان ذرا چونکہ آپ سارے بہت وقت نکال کے اور بہت بر وقت آپ تشریف لا رہے ہیں، اسی کے پیغام پہنچانا حضور کا آپ تک فرمان پہنچانا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہر ایک بھائی تیاری کر سکے۔ بھائی یہ ممبر کی مسلح اس کے بارے میں تو سوال ہونا ہے نا ہم سے، یہ بہت کیا کہتے ہیں کہ وزنی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جی۔ اس لیے ہم تو ہر ٹائم ڈرتے رکھتے ہیں کوئی ہم سے ایسی بات نہ ہو جائے جس کے اوپر ہمارا عمل نہ ہو کر قیامت پر دن پکڑ نہ ہو جائے۔ جہاں حضور فرماتے ہیں علماء انبیاء کے بارے سے، وہاں یہ بھی تو فرماتے ہیں نا کہ قیامت والے دن اگر علم پڑا دنیا کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو پھر قیامت والے دن تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو گھسیٹ کر واسطے جنت کر جی۔ اور اگر صحیح پڑھا تو پھر حضور نے فرمایا جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے نبی کے پیچھے پڑھی، جس نے عالم کو مسافر کیا اس نے مجھ سے مسافر کیا۔ دونوں طرف دونوں پہلو ہیں۔ دوبارہ پہلا سوال اس کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب العالمین مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما کہ میں ہر دن تیرے قریب سے قریب تر ہوتا جاؤں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ کلمہ طیبہ پڑھا تھا، ہر دور میں کلمہ طیبہ تھا نا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حضور تشریف لائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ رسالت کا ذکر ہے، حضور پر رسالت ختم ہے، آگے تو کوئی رسول آنا نہیں، اس لیے وہ نام ہی بدل دیا گیا جی۔ تو پھر دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین یہ تو میرے امتی بھی پڑھتے ہیں سارے، میں تو نبی ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما کہ میں اس کو پڑھ کے تیرے قریب سے قریب تر ہو جاؤں۔ فرمایا موسیٰ ایک طرف زمین، 2 پلڑے ہوں، ایک طرف زمین آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ رکھ دو، دوسری طرف کلمہ طیبہ رکھو۔ فرمایا کلمہ طیبہ والا پلڑا پھر بھی بھاری ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں 4 کام کیا کرو، جنت تمہاری مشتاق ہو۔ 4 کام، اور 4 آسان ہے، اتنے مشکل ہے۔ پہلا فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کیا کرو ماہ رمضان میں، دوسرا یہ کہ استغفار کی کثرت کیا کرو، اور تیسرا یہ کہ جنت الفردوس کا رب سے سوال کیا کرو۔ کہ جنت کی چونکہ 8 قسمیں ہیں نا، درجات ہیں، تو ان میں سے سب سے جو ہائی قسم کا جنت کا فلیٹ ہے اسے جنت الفردوس کہتے ہیں، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہوا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، میں قیامت والے دن جنت الفردوس میں ان کی کیا کروں گا؟ مہمان نوازی۔ نزل کہتے ہیں مہمان نوازی۔ تو پہلا سوال کلمہ طیبہ کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ ساری کائنات اکٹھی کر لو، اس کا وہ مقام نہیں رب کی بارگاہ میں جو کلمہ طیبہ کا مقام۔ اور تو وہ 4 چیزیں ہیں، پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا استغفار، اور تیسرا جنت الفردوس کا سوال، اور چوتھا جہنم سے بچنے کی پناہ۔ فرمایا ماہ رمضان میں یہ 4 کام جو کرے گا تو جنت اس کی مشتاق ہو جائے گی۔ دوسرا سوال ہوگا جی پل صراط سے گزرتے ہوئے کس کے بارے میں؟ فرمایا کہ نماز کے بارے میں۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا مطلب عبادات میں، ظاہر نماز تو ایمان کے تابع ہے نا، اگر ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان نہیں تو نماز بھی۔ تو فرمایا کہ نماز کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا، پل صراط سے جو بھی گزرے گا بتاؤ نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی، کتنے تمہاری قضا ہوئی ہیں جی۔
نمازوں کے بارے میں حضور نے فرمایا لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، فرمایا ہر چیز کی کوئی پہچان ہوتی ہے، مومن کی پہچان کیا ہے کہ نماز کے وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، سب کچھ بند۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك هي وقتها، فرمایا نماز کے وقت اگر کوئی زندگی میں نماز کا وقت تھا وہ سو گیا نہ اٹھا، نماز اس نے جو ہے قضا کر دی، یا نماز کا وقت تھا جاگ رہا تھا لیکن اسے بھول گئی نماز، اپنے کام کاج میں لگا رہا، فرمایا جب یاد آئے پھر دیر نہ کرے فوراً اس کو پڑھے، حتیٰ کہ اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھی عصر کی نماز شروع کر دی عصر کے ٹائم، اب یاد آئے کہ میرے ذمہ تو ظہر کی نماز باقی ہے، میں نے ابھی تک اس کو پڑھا ہی نہیں، فرمایا عصر کی نماز باطل ہو جائے گی جب تک ظہر نہیں پڑھے۔ جی 5 نمازوں تک یہی مسئلہ ہے، اوپر کی پھر رہ گئے۔ تو یہ قیامت کا دن دوسرا سوال ہوگا پل صراط پر نماز کے بارے میں۔ تیسرا سوال فرمایا روزوں کے بارے میں، تیسرا سوال ماہ رمضان میں روزے رکھیں، ماہ رمضان کے علاوہ کتنے رکھیں؟ یوم عاشورہ کا رکھا ہے 12ویں 13ویں، وہ ایام بیت کے رکھیں، معمول مدینہ کے مطابق پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے وغیرہ۔ فرمایا کہ روزے کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی باقیوں کے پھر بھی رعایت ہے یہ، لیکن ماہ رمضان کی جو روزے ہیں ان کی رعایت نہیں ہے۔ اور ایک ابو داؤد کی روایت 12 آپ سن چکے ہوں گے، حضور نے فرمایا جو جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے گا نا اس کے کفارے میں ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے گا، اللہ اس سے راضی نہیں۔ جی کئی بھائی کہتے ہیں یار یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے، تو یہ فلسفہ ہمارا غلط ہے، اپنے عقل کا ہے، حضور کا فلسفہ یہ نہیں۔ زکوٰۃ الجسد الصوم، حضور نے فرمایا جسم کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو روزہ رکھو، جی روزہ رکھو، تو تمہارے جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں الحمدللہ روزے کی برکات ہوں گی تو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یا ہوں گی بیماری لیکن تکلیف نہیں دے گی۔ جی تو یہ سوال ہوگا تیسرا، یہ 7 سوال ہم نے یاد کرنے ہیں، اور صرف یاد نہیں کرنے، قیامت کا دن پل صراط پر ان کا سوال بھی ہوگا، ایگزامینیشن ہال جو ہے وہ پل صراط ہوگا۔ تو چوتھا فرمایا کہ سوال ہوگا کس کے بارے میں؟ حج و عمرہ کے بارے میں۔ صاحب حیثیت تھے، ہم نے تمہیں دولت دی تھی، پھر تم نے ہمارے حرم میں حاضری دی ہے کہ نہیں؟ اور ایک روایت میں تو جناب میں آپ حضور فرماتے ہیں جو صاحب حیثیت ہے جس پر حج فرض ہو چکا ہے پھر وہ حج نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے وہ یہودی کی موت مرے یا عیسائی کی موت مرے میں بے نیاز ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کئی صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ کہتے چلو یار اگلے سال کر لیں گے، حالانکہ فرض اس سال ہو چکا ہے، ملک کی ایک مجبوری ہے، نام نہیں نکلتا وغیرہ، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن صاحب حیثیت ہے اس پر فرض ہو چکا ہے، پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ روایت بڑی قابل غور ہے، حضور نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو میری امت کے جو امیر لوگ ہوں گے نا حج و عمرہ کو سیر و تفریح کا ذریعہ بنا دیں، اللہ ماشاء اللہ سب کی بات 500 کی برابر نہیں ہوتی، کئی لوگ تو اسی طلب میں جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے حرم میں حاضر ہوں، حضور کے در پر حاضر ہوں، یہ نیکی کریں وہ نیکی کریں، لیکن حضور نے اکثر کے احوال بیان کیے کہ جب قیامت قریب آئے گی غفلت چونکہ عام ہو جائے گی، پھر امیر لوگوں کے پاس دولت تو ہوگی، جی میں نے الحمدللہ ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ہر جمعہ حرم میں پڑھتے ہیں لیکن چہرے پر نور نہیں ہے، اور پڑوسیوں کا پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہم تو بھوکے مر جاتے ہیں، کبھی ہمیں پوچھے ہی نہیں۔ جی تو حج کرنا کمال نہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حاجی جاتا ہے نا وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اوپر سے جواب آتا ہے لا لبیک، غریبوں کا خون چوس کے آیا، حرام دولت اکٹھی کر کے آیا، میری برگاہ میں تیری کوئی حاضری نہیں ہے، لا لبیک تو کوئی حاضری نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جب بھی یہ سعادت بندے کو ملے حج کی عمرہ کی، ظاہر ہر بندہ ترستا ہے، کس بندے کا دل نہیں کرتا کہ وہ عمرہ نہ کرے، کس بندے کا دل نہیں چاہتا کہ وہ حج نہ کرے، لیکن یہ تو اللہ کی بارگاہ میں منظوری ہو جائے پھر وہ قبول بھی کر لے، اس کی مہربانی ہے، اصل تو یہ چیز۔ تو بہرحال کون سا سوال ہے جی؟ سوال نمبر جی 4 بھائی میں نعرہ بھی لگاؤں گا تو سارے نعرہ لگا دیں، میرا وہ مزاج ہے وہ زندگی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کوئی بھائی بھی آئے خالی نہ جائے، کچھ لے کے جائے۔ پہلا سوال ہوگا ایمان اور کلمے کے بارے میں، دوسرا سوال ہوگا نماز کے بارے میں، تیسرا سوال ہوگا
روزے کے بارے میں، چوتھا سوال ہوگا حج و عمرہ کے بارے میں، اور پانچواں سوال ہوگا کس کے بارے میں؟ جی زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض تھی، تم نے نکالی ہے کہ نہیں نکالی؟ جی اور دیکھیں اس رب کا کرم، دیکھیں 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ ہے، 97% نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ 97%، میں نے تمہیں خود دولت دی ہے نا، اب 97% میری راہ میں رکا دو اور 2.5 روپے اپنے پاس رکھ لو، وہ یہ نہیں کہتا۔ وہ مطلب اتنا مہربان ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو 97.5 اپنے پاس رکھو اور 2.5 جو ہیں وہ غریب اور مستحق تک پہنچا، یہ اس کی مہربانی کرم ہے۔ تو یہ سوال ہوگا، کون سا سوال نمبر جی؟ ہمارا چونکہ کام پڑھنے پڑھانے کا ہماری کوشش ہوتی ہے سارے بھائی مکمل جو ہے نا الرٹ رہے ہیں جی، اور پھر داتا صاحب کے قدموں میں تو ویسے ہی مزہ آتا ہے تدریس کرنے کا، اوپر سے ان کا روحانی فیض ہوتا ہے، نیچے کے قدموں میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ بڑے کریم ہیں جی۔ تو چھٹا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ وضو اور غسل کے بارے میں۔ وضو کیا تھا، صحیح طریقے سے کیا تھا، تمہارے محبوب نے تو فرمایا تھا کہ ایک ایک قطرے کا تم سے حساب ہوگا، چلتی ہوئی نہر کے اوپر وضو کر رہے تو فرمایا پانی ضائع نہ کرو۔ اگر ایک ایک پانی کی قطرے کا ہم سے حساب ہوگا تو جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں کشمیر میں اور کئی جگہوں پر مسلمانوں کی جانیں، تو کیا اس خون کے ایک قطرے کا ہم سے نہیں حساب ہوگا؟ یقیناً یقیناً جی۔ تو فرمایا وضو اور غسل اچھے طریقے سے کیجیے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، فرمایا اگر تم جنوبی ہو جاؤ تو پھر اچھے طریقے سے غسل کرو۔ مولا کائنات کے بال گھنے تھے، حضرت علی مرتضیٰ شریف خدا کر منظر کریم، تو آپ تو کئی دفعہ بالوں کو پٹا دیتے تھے کہ غسل کرتے وقت میرا کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک کورے کے برابر جو ہے وضو میں عزائے وضو خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا جی۔ تو غسل تو پھر غسل ہے، سر سے پاؤں تک کوئی حصہ بھی خشک نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وضو اور غسل کے بارے میں۔ کئی ہمارے علماء فرمایا ایسے مسلمان ہیں کہ غسل کی فرض پتہ ہی کوئی نہیں، بھائی کم از کم بنیادی چیزیں جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حدیث میں کہا گیا کہ ہر مسلمان مادہ عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کم از کم ضروریات دین تو ہر ایک کو پتہ ہو نا، اللہ نے دولت دیا تو پتہ ہو کہ میں نے زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے، حج پہ جانا ہے تو پتہ ہو کہ حج کے لیے 7 فرائض ہیں، اگر یہ میں ادا نہیں کروں گا میرا حج نہیں ہوگا، واپس گھر آ جاؤں گا۔ ویسے غسل کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کلی کرنی ہے، وضو میں وہ سنت ہے تو غسل میں وہ فرض ہے جی۔ میں نے ناک میں پانی ڈالنا ہے جی، اور سارے بدن کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اب یہ 3 فرض اگر غسل کے نہیں ہوں گے، بندہ پانی بہا دے گا تو وہ کیا ہے؟ اس کے اندر اور دوسرے کرسچن کے اندر کیا فرق ہوگا؟ پانی تو وہ بھی بہاتا ہے، فرق تو اسی چیز کا ہے نا کہ شریعت کے تابع رہ کر بندہ جو کام کرتا ہے۔ اور آخری 7واں سوال قیامت والے دن کون سا ہوگا؟ فرمایا حقوق العباد کے بارے میں پوچھا گیا، بندوں کے حق کتنے ادا کریں؟ تمہارا پڑوس فلاں تھا، اس نے سحری افطاری کا اس کا کوئی انتظام تھا کہ نہیں؟ پوچھا پڑوسی کا کہ بھائی تمہارے افطاری کا انتظام ہے؟ سحری کہہ رہے نہیں ہے تو مجھے بتاؤ، اللہ کا کرم ہے میں افطاری بھیج دوں گا، سحری بھیج دوں گا جی۔ یہ قیامت والا دن حقوق کے بارے میں، بندوں کے حقوق کے بارے میں وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حق اپنے فضل کرم سے معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندوں کا حق میں نہیں معاف کروں۔ کسی کی غیبت کرے گا، برائی کرے گا، پیٹھ کے پیچھے کوئی بات کرے گا جی، اگر اس کے منہ پر کرے تو اس کو تکلیف پہنچے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں باقی بندے آ رہے ہیں کہ جنت کی طرف رب بھیج رہا ہوگا، جب ایسا بندہ آگے آئے گا جس نے کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی کی ہے، اللہ کریم فرمائے گا جنت تو میری ہے، اعمال بھی تیرے نیک ہیں، لیکن یہ جو تم نے برا کام کیا نا اس کی وجہ سے جنت میں تجھے نہیں اس وقت تک جانے دوں گا جب تک جس کی برائی اور غیبت کیا وہ نہ تجھے معاف کر۔ آج ہماری مائیں بہنیں اس چیز سے بالکل ہی آ رہی ہیں، پرواہ نہیں کرتی، ایک بہن موجود نہیں ہے اس کی غیبت کر دی، ایسی 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 جی۔ یہ تو ماہ رمضان تھا تو ایک عورت مطلب ہے وہ برائی کرتی ہے، تو قرآن نے اس کو مطلب یوں کہا نا جیسے تم ناپسند کرتے کسی مومن کا گوشت، مردار کا گوشت کھاؤ تم
جیسے وہ برا ہے غیبت بھی بری ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا بڑی سخت پیاس لگی ہے، روزہ حضور سے اجازت مانگی کہ ہم روزہ مطلب کہ افطار کر لیں، ابھی وقت تو نہیں ہوا جی۔ حضور نے پیالہ منگوایا کہ بیچ میں عورتوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے گوشت کے لوگ کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا تم غیبت کرتی ہو دوسروں جی؟ یہ تو حضور کا کرم ہے کہ آج ہم مطلب کہ چل رہے ہیں ان کے دامن کرم کی برکت سے، رب کے فضل سے، باقی ہمارا حال کوئی نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ اکبر ایسے ایسے لوگ ہیں سارے عام کھا پی رہے ہیں جی۔ دوسرا بندہ ان کی بدماشی کی وجہ سے بات کرتا نہیں کہ یہ الٹا مصیبت نہ پڑے۔ حضور نے یہی فرمایا قیامت جب قریب آئے گی نا، نیکیوں کی ویلیو بالکل کم ہو جائے گی اور بدیوں کو لوگ ترجیح دیں جی۔ ادھر بیر میلہ لگا لیں 4 گھنٹے کا، ایک بندہ بھی نہیں اٹھے گا، 4 گھنٹے تک نہیں اٹھے گا، وہ کہے گا یار آخر تک دیکھ کے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اصلحوا دنیاکم واعملوا لآخرتکم کأنکم تموتون غدا، فرمایا اپنے دنیا کے معاملات کی اصلاح کرتے کرواتے رہا کرو، اور جو بھی عمل کرو اپنی آخرت کے لیے کرو۔ یوں سمجھو ہر عمل کرتے وقت کہ گویا کہ تم نے کل مر جانا ہے۔ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ تم نے کل مر جانا ہے تو پھر کیا کرو گے؟ مال و دولت سب کچھ رب کی راہ میں لوٹا دو گے جی، کہ کل مر جانا ہے۔ مومن کا ایمان تو ہے نا کہ کسی وقت بھی موت آ جانی ہے، لیکن اس کے مطابق تیاری نہیں ہے۔ اگر بات کرو بھائی اب بڑھاپا آ گیا تیاری کروں، کہتے ہیں مجھے بوڑھا نہ کہو، مجھے بابا نہ کہو، میں تو نوجوان ہوں۔ قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان کو دن بدن خسارے میں جا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں۔ تو ماہ رمضان جو ہے وہ بخشش کا مہینہ ہے، اور اس کی ایک ایک گھڑی جو ہے وہ عبادت کے لیے زندگی میں مل جائے تو پھر یہ سمجھیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا۔ اب اس رب کو ہم نے راضی کرنا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، اور پورے سال کی ہم نے روٹین جو ہے وہ بنانی ہے، ایک جدول اور گلوب نقشہ سمجھ لیں وہ بنانا ہے، پورے سال عبادات کا چارٹ بنانا ہے، اس کے مطابق ہم نے پورا سال گزارنا ہے جی۔ اس لیے بھائی یہ اللہ نے جو ہمیں شیخ سعدی تو فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان ذرا غور کر، ایک نہیں 2 شکر تجھ پر یک وقت واجب ہیں۔ تیری سانس جو اندر جا رہی ہے تو رب کے فضل سے جا رہی ہے، اور باہر جو نکل رہی ہے رب کے فضل سے نکل رہی ہے۔ فرمایا کہ اندر جائے تب بھی شکر ادا کر، اور باہر آئے تب بھی شکر ادا کر۔ اگر باہر سے اندر نہ جائے تب بھی تیری جان کو خطرہ ہے، اندر سے باہر نہ آئے تب بھی تیری جان کو خطرہ ہے۔ فرمایا مرغی، اگر ایک مرغی ہے نا وہ پانی پیتی ہے، پانی پی کر کبھی غور کیا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں اوپر کو دیکھتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے چند گھونٹ پانی پی دی۔ میں انسان کافر۔ یہ دعاؤں کا کیا فلسفہ ہے اسلام میں؟ یہ چیز کھاؤ، یہ دودھ پیو تو یہ دعا مانگو، کھانا کھاؤ تو یہ دعا مانگو، شیشہ دیکھو تو یہ دعا مانگو، یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ ایک شکر کا طریقہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک نعمت عطا کیا، اس کے اوپر سے دعا کرو۔ اور ہمارے مسلمان کو افطاری کا دعا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب برابر نہیں ہے، لیکن 100 میں سے 95% ہمارے بھائی جب روزہ افطار ہوتا ہے تو اللہ میں دینے کا سمجھ شروع کرتے ہیں اور نہیں کرتے، مطلب اس پہ نہیں دیکھتے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام اس پر پوری کتاب لکھی ہے، فرمایا پہلے کھا پی لیا کرو، دعا آخر میں مانگو۔ یوں دعا کے ترجمے پر غور کر لیں، اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھ دیا، وبک آمنت، میں تیری ذات پر ایمان لے آیا، وعلیک توکلت، تیری ذات پر میں نے بھروسہ، وعلی رزقک افطرت، میں نے تیرے رزق پر افطار کر دیا۔ یہ نہیں کہ کر رہا ہوں یا کروں گا، میں نے تیرے رزق پر افطار کر دیا، پہلے افطار کر دیا، اب آخر میں دعا ہوں جی۔ نعمت کا مطلب ہے کہ وہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے، رب نعمت ادا کرتا ہے پھر بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے بعد میں۔ تو یہی سنت جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اللہ کریم اس مہینے کی ایک ایک جو ہے وہ سانس، ایک ایک لمحہ جو ہے ہمیں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مخلص کئی بھائی ایسے ہیں انہوں نے الحمدللہ پورے مہینے کے لیے ماہ رمضان میں افطاری کا انتظام کر دیا ہے، اللہ ان کے نیک ارادوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری نیت جذبہ یہی تھا کہ ہمارے یہاں لیبر طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، کوئی بھائی ہمارا رحیم یار خان کا ہے، کوئی باولپور کا ہے، کوئی راولپنڈی کے، کوئی کہاں کی، کہیں ان کا رینج ہوگا نہیں ہوگا، چلو کوشش کرتے ہیں، دوست ہے ٹرائی کی، ان کی مہربانی ہے اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے، اپنی والدہ کو اصلاح کرنے کے لیے، سال ثواب کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ سب فکر جب پورا مہینہ انشاءاللہ کرا لیں گے۔
لیکن دو چیزوں کا اہتمام انہوں نے کیا ہے، اللہ قبول فرمائے، مشروب کا اور ہجوم کا۔ تو اگر کوئی بھائی مزید نمکین چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہے تاکہ مزدوروں کی مزید دعائیں لیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ مطلب میں نے کبھی نہیں افطاری کی، یہاں کوئی بھائی یہ سمجھے میں تو چیزیں پہلے دن آئی تو اندر ہوجنے میں رکھتی، میں کہا گھر میں بھی نہیں رکھنا یار، ہمارے اوپر تو یہ ہے نہیں، ہم تو نہیں مطلب اس طرح کا کرنا، یہ تو مزدور لوگوں کی، ہمارے مستحق بھائی جو ہے ان کے لیے، یا جو ہمارے بزرگ ہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے، ان کی افطاری کا رینج نہیں ہے، تو یہ تو ان کے لیے۔ میری اس قسم کی طبیعت اور مزاج ہے، میرے کو کوئی بندہ ذرا ایک بدگمانی بھی کیوں ہم مبتلا کریں کسی کو، جی یہ سارے کام اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ میرے ساتھ جو بھی دوست ٹیچ ہے اب تک اس سے پوچھ لیں کہ کبھی بھی میں نے اپنی ذات کے لیے کوئی کام کیا، ہمیشہ فلاح کے لیے کام کیا، مخلوق کے خدا کے لیے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں بہتری ہے، یہ صدقہ جاری ہے۔ ہمیشہ ہمارے مفتی اعظم، آخری بات، ہمارے مفتی اعظم استاد قبلہ مفتی عبدالقیوم الزاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک دفعہ میں کلاس میں سنا ہے، فرمایا یہاں مولانا یہاں سلیمان بٹ صاحب ہیں شیخ پورہ روڈ پہ، بڑی فیکٹریوں والے ہیں، اور وہ ہر سال بڑا میلاد کرتے ہیں، اور عمرے کے پتنی 7 ٹکٹ وہاں تقسیم ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے جب پتا چلا تو میں دین کی خدمت کے لیے ان کے پاس چلا گیا بٹ صاحب کے پاس۔ میں نے کہا بٹ صاحب آپ سنیے، عاشق رسول اس دور میں اللہ کا فضل کرم سمجھیں، عشق رسول کے اندر آپ کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن 8 ٹکٹ رکھتے ہیں، 1 سال کا تخمینہ لگائیں، اگر آپ پردیسی طالب علموں کے لیے ایک جامع قائم کر دیں، یہ 8 ٹکٹ تو آپ زندہ ہیں تو ملیں گے، اور وہ قبر میں بھی چلے گئے تو وہاں بھی آپ کو ثواب پہنچتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں دل سے بات کرتا ہوں، دل سے میں نے ان کو کہی، فرمایا مجھے کوئی اس میں تمل لالچ نہیں تھا، میں نے ان کو ابھی یہ کام کرنا ہے بھائی، اب بٹ صاحب اللہ نے کرم کیا، وہ یہ تو بٹ صاحب نے کہا مفتی صاحب میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کے ارادہ کر لیا کہ آپ دین کے خادم ہیں، آپ دنیا دار نہیں ہیں، علماء حق میں سے اور علماء سو میں سے۔ اس آج وہ دیکھ لیں شیخ پورہ روڈ پر جامع نظامیہ رضویہ ایک بہت بڑا مرکز، صرف یہی نہیں کہ بچے تعلیم حاصل کر کے چلے جاتے ہیں، پورا ایک رہائشی سسٹم ہے، پردیسی طالب علموں کا ایک مکمل انتظام ہے۔ جب وہ انہوں نے کیا پورا تو اگلے سال مفتی صاحب نے فرمایا تعمیر بھی پوری ہوگی، رہائشی طالب علم بھی آ گئے، آپ کے اخلاص کی برکت ہے، جامع آباد ہے، فرمایا اسٹیمیٹ لگاؤ، فرمایا یہ تو 1 سال میلاد کا خرچہ بنے، 1 سال میں 8 عمروں کا اہتمام کرتا تھا، اور جتنے مہمان آئے ان کے کھانے کا رینج کرتا تھا، فرمایا یہ تو میرے 1 سال میلاد کا خرچہ ہوا ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی مجھے قبر میں بھی کام آتا ہے۔ جی ہم سنی لوگ ہیں الحمدللہ، ہم جانو دل سے حضور کی ذات کا قربان ہیں، لیکن یہ جو اب ضرورت ہے جن چیزوں کی، مدارس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، خانقاہوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، وہاں دینی مراکز قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ہر پیر جاہل نہ ہو۔ کسی نے حضور ضیاء الامت جسٹس پاکستان پیر کرم شاہ صاحب الازہری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ہر کتاب کے اوپر پیر کا لفظ لکھا ہوتا ہے، ضیاء النبی کے اوپر لکھا ہوا ہے، قرآن کی تفسیر ضیاء القرآن کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ پیر کا لفظ آپ کیوں لکھتے ہیں؟ فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ سنیوں میں پڑھا لکھا پیر بھی ہو سکتا ہے، حقیقت میں تو ہر پیر پڑھا لکھا ہی ہونا چاہیے۔ جی اس لیے بھائی اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے محنت، اپنی سوچوں کو نیک سوچوں میں بدلیں، انشاءاللہ العزیز اللہ صرف آپ پر راضی نہیں ہوگا، آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں گی جب آپ دین کا اللہ کے گھر کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور الحمدللہ جتنا دل جمی کے ساتھ آپ تشریف لائے، کاش کہ پورا مہینہ آپ اسی طرح تقریر شروع ہونے سے پہلے آ جائیں تو مجھے بھی تقریر کرنے کا لطف ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی اخلاص کے نذرانے ہیں ان کو مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔